عذاب قبر جو ہے وہ صرف جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے یا دونوں کو ہوتا ہے؟ کہ ایک انسان خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر اس کو تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وہ پین باقاعدہ تکلیف محسوس کرتا ہے، بس اوقات وہ چیخو پکار بھی کرتا ہے۔ یہ جو قبر کا عذاب ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے یا کچھ مدت کے لیے ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے؟ اس کی کیا کیفیت ہے؟ یہ جو چیزیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، کلیم کر رہا ہے کہ اس قبر والے کو عذاب ہوگا۔ اس کو کیسے پتہ؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبدالرحمن۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو جو ہے وہ عذاب قبر، اسی طرح قبر کے اندر جو ایک مسلمان کو نعمتیں دی جاتی ہیں اس کے بارے میں جاری تھی، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن و سنت سے جو ہے وہ دلائل پیش فرمائے عذاب قبر پر، اور اسی طرح جو قبر کے اندر نعمتیں دی جاتی ہیں اس پر، اور سلف صالحین کے آثار بھی ذکر فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، عذاب قبر کو، کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر مزید بات چیت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ آپ سنائیں خیر؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر جو ہے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب ہماری جو گفتگو چل رہی تھی عذاب قبر کے بارے میں، ہم نے بات کی اور آپ نے قرآن و سنت سے ماشاءاللہ دلائل جو ہیں وہ پیش کیے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عذاب قبر جو ہے وہ صرف جسم کو ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے یا دونوں کو ہوتا ہے؟ اس بارے میں قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں بڑی واضح نصوص موجود ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، بے شک۔ جس طرح کہ صحیح حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ اس کا مطلب ہے جو غیر انبیاء ہیں ان کے جسموں کو کھا جاتی ہے، اور یہی اصل چیز ہے، سائنٹیفکلی بھی جو ہے سائنٹیفکلی بھی یہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں آج کل جو گنجان آبادیاں ہیں پاکستان میں، وہاں پر بھی یہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ دیگر ممالک میں تو بہت پرانا چلا آ رہا ہے، صحابہ و تابعین کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ ابھی شہر لاہور میں بھی یہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے۔ جو گنجان آباد علاقے ہیں وہاں پر قبروں کو ری اوپن کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز کو، میتوں کو دوبارہ دفنایا جاتا ہے، کیونکہ اور جگہ نہیں ہے، اور سوسائٹیز کے مسائل وغیرہ آپ جانتے ہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جب ہم قبر کھودتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ جسم ختم ہو جاتا ہے، تو جب تک جسم ہوتا ہے تب تک جسم کو بھی اور روح دونوں کو، اگر وہ اللہ نہ کرے کوئی برا ہو تو بہرحال جو ہیں وہ برے، ان کو اگر عذاب ہے تو وہ دونوں کو ہوتا ہے۔ اس طرح اگر وہ اچھا ہے تو وہ نعمت قبر کی دونوں کو، جسم کو بھی ملتی ہیں اور روح کو بھی ملتی ہیں۔ جب وہ جسم ختم ہو جاتا ہے پھر روح کے ساتھ معاملہ چلتا رہتا ہے، تو پھر عذاب قبر یا قبر کی نعمتیں روح کو ملتی ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ میں اہل السنہ کا اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ اہل السنہ کے ہاں عذاب قبر یا قبر کی نعمتیں جسم اور روح دونوں کو ملتی ہیں۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بڑی شہرہ فاق کتاب ہے کتاب الروح کے نام سے، کتاب کا نام ہی کتاب الروح ہے۔ اس میں بھی انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نقل کیا ہے اس مسئلے کو کہ جو عذاب قبر ہے یا قبر کی جو نعمتیں ہیں وہ جسم کو، بدن کو اور روح کو دونوں کو ملتی ہیں، جب تک جسم ہو۔ جب جسم ختم ہو جائے تو پھر روح کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اصل چیز تو روح ہی ہے نا، اصل چیز تو روح ہی ہے، جس کی حقیقت کو آج تک انسانیت پا نہیں سکی۔ وہ روح ہی ہے، جب انسان کے وجود سے نکل جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ ڈیڈ باڈی اور مردہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ وہ روح ایک امر رب جو ہے، رب تعالیٰ کا جو امر ہے وہ اس کا مرکز ہے، محور ہے اس جسم کا۔ تو اصل چیز تو گویا کہ وہ ہوئی، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ روح کو موت نہیں آتی، موت آتی ہے انسان کے اس جسم کو، بلکہ موت کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے
کہ انسان کے وجود سے روح کا نکل جانا، انسان کے وجود سے روح کا نکل جانا ہی یہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کو بھی موت کہا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو روح نکل جاتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ جو عذاب قبر ہے وہ جسم کو اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ روح کو بھی عذاب ہوتا ہے، جی جی، تو کیا روح بھی قبر میں موجود ہوتی ہے یا روح کہیں اور موجود ہوتی ہے؟ دیکھیں جس طرح کے حدیث میں اشارہ ملتا ہے روح آتی جاتی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اگر اچھی روح ہو بری ہو اس کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کپڑے میں لپیٹ کے لے جایا جاتا ہے۔ اچھی روح ہو تو اس کو آسمان کے فرشتے ویلکم کہتے ہیں، اگر بری روح ہو تو اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے بری باتیں جو ہیں سامنے آتی ہیں تو اس کو لٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کو آگے لے جایا جاتا ہے۔ تو روح جو ہے وہ وہی اصل ہے، انسان کی جو باڈی ہے، جو جسم و جاں ہے، اس کے لیے اصل چیز روح ہی ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے زیادہ تر معاملات برزخ کے معاملات وہ روح کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ جو قبر کا عذاب ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے یا کچھ مدت کے لیے ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں دو اقسام اہل علم بناتے ہیں کہ پہلی قسم تو کفار کا جو عذاب ہے، جو کافر لوگ نان مسلم ہیں، ان کا جو عذاب قبر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام، تو صبح و شام کا مطلب یہ ہے ہوتا رہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جب قیامت قائم ہوگی پھر حکم دیا جائے گا اب ان کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو عذاب جو ہے وہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اسی طرح وہ نام نہاد مسلمان، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے حال پہ رحم فرمائے، جن کے اندر شرک اکبر پایا گیا، جن کے اندر یا نفاق اکبر پایا گیا، جس طرح کے منافقین تھے، تو وہ لوگ جو کفر و شرک کے اندر داخل ہو گئے، جو دائرہ اسلام سے نکل گئے، یا وہ لوگ جو مرتد ہو گئے، تو ان کا حکم بھی وہی ہے جو کفار کا ہے، کیونکہ یہ کافر ہو گئے نا، تو ان کا عذاب بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب رہے وہ لوگ جو موحدین ہیں، جو توحید پرست ہیں، لیکن بحیثیت انسان کو کمی بیشی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ پول چوک ہو جاتی ہے، کوئی غلطی کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے فضل سے ان کو معاف کر دیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے عدل سے ان کو عذاب قبر دے سکتے ہیں، لیکن ان کا عذاب جو ہے قبر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، البتہ اس مسئلے کو اہل علم نے قیاس کیا ہے جہنم والے مسئلے پر، کہ جو موحد ہے اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کے مطابق سزا دیں گے بھی موحد مومن کو، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ تو جیسے اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، نکال لیا جائے گا، ایسے ہی اہل علم فرماتے ہیں ایک موحد کا جو قبر والا معاملہ ہے، اگر اللہ نہ کرے اس کو عذاب ہوتا بھی ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، کچھ وقت اور مدت کے لیے ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہم نے آج پروگرام کی ابتدا بھی کی عذاب قبر کے بارے میں کہ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ کون لوگ ہیں، اسی طرح یہ انکار کیوں کرتے ہیں، اس بارے میں ذرا جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں وہ ہمیشہ کی طرح ہم پہلے بھی ہمارا تو پروگرام ہے وہ ہے عقیدے کے حوالے سے، تو جو قرآن و سنت یا سلف صالحین کے عقیدے کے مخالف لوگ ہیں وہ معروف ہیں، جانتے ہی ہیں، ہمارے سامعین و ناظرین بھی وہ اس چیز کو جان چکے ہوں گے۔ تو جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں وہ خوارج ہیں۔ خوارج کے بارے میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ کئی ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ ریکارڈ کروا چکے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں۔ تو وہ جو ہے عذاب قبر کے منکر ہیں۔ اس طرح جہمیہ ایک فرقہ ہے مسلمانوں میں، تو اس کے عقائد و نظریات آج بھی کچھ لوگوں میں پائے جاتے ہیں، تو وہ بھی جو ہیں عذاب قبر کے منکر ہیں۔ اس طرح معتزلہ میں سے 70-80% لوگ یا اکثر معتزلہ جو ہیں وہ بھی عذاب قبر کے منکر ہیں۔ اب یہ لوگ کیوں اسی منکر طرح ہیں؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ آج کل ماڈرن
جو زمانہ ہے سائنس کو دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہیں سائنسی اعتبار سے جو ہے وہ جی سائنسی اعتبار سے آج کل کے دور میں بھی کچھ مسلمان پاکستان میں بھی آپ کو مل جائیں گے، شہر لاہور میں بھی مل جائیں گے، بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں گا، پاکستان کے کچھ لوگ تھے جب میں مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا تو مجھے وہاں پر ملے تو وہ عذاب قبر کے منکر تھے، نعوذ باللہ، مدینہ میں رہتے ہوئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن و سنت سے دور ہوتے ہیں، وہ جو ہم ایک اصول بیان کرتے ہیں، یہ جو باطل فرقے ہیں، کلامی فرقے ہیں، ایک ان کا اصول ہے تقدیم العقل علی النقل، یہ عقل کو نقل یعنی کہ کتاب و سنت سے بڑا سمجھتے ہیں، مقدم مانتے ہیں، عقل کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہاں جی، تو حالانکہ عقل بھی مانتی ہے، ابھی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات کی تھی کہ ایسا نہیں ہے، عقل بھی مانتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہوئی ہیں، وہ خواب والی مثال ہم نے ذکر کی تھی کہ ایک انسان خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر اس کو تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وہ پین باقاعدہ تکلیف محسوس کرتا ہے، بس اوقات وہ چیخو پکار بھی کرتا ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان خوشی والی چیز دیکھتا ہے، وہ خوشی اور لذت فرحت محسوس کرتا ہے، تو ساتھ والوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ ایسے ہی بلکہ کوئی جیتا جاگتا انسان کسی سوچ میں گم ہو جاتا ہے تو وہ اچھی سوچ سوچتا ہے تو وہ لذت محسوس کرتا ہے، اگر نعوذ باللہ وہ بری سوچ سوچتا ہے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو ہر کوئی انسان یہ ماننے کے لیے تیار ہے اور ایسا ہوتا ہے، تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو عذاب قبر کیوں نہیں ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کا 100% ادراک اور علم انسان کو نہیں دیا، اس کے اسباب بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر عذاب قبر اوپن ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے، یا سب کو پتہ چل جاتا فلاں میت کو عذاب ہو رہا ہے، اس میت کے گھر والے لوگوں کے سامنے آ نہیں سکتے، وہ شرم سے ویسے مر جاتے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا جو نظریہ ہے وہ بالکل کھوکھلا ہے، اس کی کوئی حیثیت اور بنیاد نہیں ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ ان کو ہم کیا سمجھیں گے؟ جی دیکھیں، ان کا حکم اگر تو وہ واضح الفاظ میں قرآن مجید کا جو انکار کر دیتے ہیں، یہ وہ آیات جن کے اندر عذاب قبر کا ذکر ہے کہ ہم نہیں مانتے، تو یقیناً وہ کافر ہیں۔ اسی طرح اگر وہ احادیث جن کے اندر عذاب قبر کا ذکر ہے ان کو وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلانا اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ تعلیل اس کی بیان کرتے ہیں جی میں اسی طرف آ رہا ہوں، اگر وہ جہالت کی بنا پر یا لا علمی کی بنا پر، یا کوئی آدمی نیا نیا مسلمان ہوا ہے وہ کہتا ہے جی میں نہیں مانتا، یا مجھے پتہ نہیں، یا میں اس بارے میں مجھے اویئرنیس نہیں دی گئی، اس کو تو جہالت کا کوئی نہ کوئی عذر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ قرآن و سنت کا انکار کرتا ہے، یا وہ بغیر کسی علمی اشکال کے، بغیر کسی علمی جو ہے تعویل کے وہ انکار کرتا ہے، تو یقیناً کافر ہے، یقیناً وہ کافر ہے۔ اہل علم نے اس کو کافر قرار دیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع فتاوی میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز پر بات کی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ قبر پر کوئی ٹہنی وغیرہ رکھ دیتے ہیں، پوچھنے پر یہ بتایا جاتا ہے کہ جی عذاب میں تخفیف کے لیے، یا عذاب کو کم کرنے کے لیے، یا عذاب ختم کرنے کے لیے یہ رکھی جا رہی ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن و سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ یہ ٹہنی رکھنا کیا واقعی عذاب کو کم کرتا ہے، اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ اصل میں اس کا نا جو پس منظر ہے، لوگ ٹہنی کیوں رکھتے ہیں، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ کسی بہت بڑے سبب کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، یعنی کہ وہ سبب یا تو لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، یا یہ قبروں والے اس کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ بہت بڑے سبب تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دونوں سبب بھی بتایا، آپ نے فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے جو ایک تھا وہ چغل خور تھا، اور دوسرا وکان الآخر لا یستتر من البول، وہ دوسرا جو ہے پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، پیشاب اور پیشاب کے چھینٹوں وغیرہ سے نہیں بچتا تھا۔ تو پتہ چلا جو اسباب عذاب قبر ہیں تو ان میں سے ایک چیز چغل خوری بھی ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ہمارے معاشرے میں چغل خوری عام ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے۔ عذاب قبر کا ایک بہت بڑا سبب چغل خوری ہے، اور دوسری چیز پلیدگی، طہارت کا خیال نہ رکھنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹہنی منگوائی، ٹہنی کو آپ نے 2 حصے کر کے ایک حصہ اس قبر پر اور دوسرا حصہ اس قبر پر لگا دیا، تو آپ نے ساتھ ہی کہا لعلہ ان یخفف عنہما، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے عذاب قبر کو ہلکا کر دے گا، تخفیف کر دے گا۔ اب اس حدیث کو بنیاد بنا کے کچھ لوگ کہتے ہیں جی عذاب قبر کے تخفیف کے لیے یا مکمل بچاؤ کے لیے ہم ٹہنی لگا رہے ہیں، بھئی یہ تو بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وہ امت کو تعلیم دینی تھی اصل میں کہ عذاب قبر ہوتا ہے چغل خوری سے، عذاب قبر ہوتا ہے پلیدگی سے، تو وہ بتا دیا، تعلیم مل گئی۔ اب تا قیامت آنے والی امت چغل خوری سے بچے اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں، وحی ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں، تو وحی کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے ٹہنی لگا دی۔ اہل علم نے لکھا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے۔ اب آج کے دور میں کوئی عالم اٹھے اور کہے میں ٹہنی لگا رہا ہوں قبر پر اس وجہ سے کہ یہ عذاب قبر سے بچائے گی یا تخفیف ہوگا، تو یہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، کلیم کر رہا ہے کہ اس قبر والے کو عذاب ہوگا۔ اس کو کیسے پتہ؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس کو، اگر وہ برا بھی تھا زندگی میں، بے نمازی تھا، جھوٹا تھا، خائن تھا، فلاں تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنا یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے۔ اور پھر دوسرا، جب کسی کو پتہ چلے گا کہ فلاں مولانا صاحب نے یا فلاں حاجی صاحب نے قبر پر ٹہنی لگائی ہے اس وجہ سے کہ یہ ڈیڈ باڈی کو عذاب قبر سے بچائے گا، تو اس کا مطلب ہے وہ گھر والے بھی پریشان ہوں گے، کس کا مطلب ہے ہمارا باپ یا ہماری والدہ یا ہمارا بھائی اس کو عذاب قبر ہونا تھا، وہ بھی بیچارے پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے نا، یہ اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ احتیاط کے لیے اگر لگا دی نہیں، جائے۔ احتیاط کس چیز کی؟ کس سے احتیاط کرنا ہے؟ احتیاط کرنا کس چیز سے؟ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ میں بطور نشانی، بطور علامت میں لگا رہا ہوں کہ کل کو جب میں قبرستان آؤں تو میں پہچان سکوں، اس کی کسی حد تک اجازت دی جا سکتی ہے، کسی حد تک، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اجازت دی جا سکتی ہے، بقیع الغرقد جس طرح کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات ذکر کی کہ مدینہ منورہ کا جو مشہور قبرستان ہے جس کا نام بقیع الغرقد ہے، لوگ اسے جنت البقیع کہتے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلی قبر تھی وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دفنانے کے بعد ان کی قبر پر ایک پتھر رکھا اور کہا میں اپنے بھائی کی قبر کو اس پتھر سے پہچان لوں گا۔ تو بطور علامت کوئی پتھر اس طرح کا، وہ بھی ایسا پتھر نہ ہو جس پر لکھا ہوا ہو یا اس کی خاص شیپ اور خاص شکل ہو، نمبرنگ ہو، اس پر لکھا ہوا ہو کتبہ نما، ایسی پتھر کی اجازت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پتھر رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو اس قبر سے تو اگر کوئی ٹہنی لگاتا ہے یا کوئی پتھر یا کوئی مٹی کا ڈیلا یا کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی چیز رکھ دیتا ہے تاکہ میں قبرستان میں آؤں گا سب قبریں کچی ہوں گی، عام ہوں گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا، اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن اس نظریے سے قبر پر ٹہنی یا کوئی درخت لگا دینا کہ عذاب قبر میں تخفیف ہوگی یا مکمل عذاب قبر سے نجات ملے گی، تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں۔ اگر یہ درست ہوتا تو سب سے پہلے تو اس پر عمل کون کرتا؟ صحابہ کرام کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث کس نے بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنی منگا کر لگوا دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سب سے پہلے صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے نا، خلفائے راشدین 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام سے کسی نے نہیں کیا، 4 ائمہ 4 میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے۔ امت کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، خاص کر اس نظریے سے کہ یہ ٹہنی عذاب قبر سے بچائے گی یا عذاب قبر میں تخفیف کروائے گی، اس نظریے سے قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ایک کمپلیکیٹڈ موضوع ہے اس پر بات کی، اور اسی طرح عذاب قبر کے بارے میں جو اشکالات پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں بات کی، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے جی گا، انشاءاللہ ضرور، کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ابھی مزید باقی ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کے بھی آپ جوابات دیں تاکہ لوگوں کے لیے جو رہنمائی ہو سکے قرآن و سنت سے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج عذاب قبر کے بارے میں بات کی، اور اسی طرح جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور کیوں انکار کرتے ہیں، اور قرآن و سنت سے
اس کے جو دلائل ہیں وہ بھی آپ سماعت کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور اسی طرح جو قبر کے بارے میں مزید سوالات ہیں جو لوگوں کے اندر جو غلط نظریات اور رجحانات پائے جاتے ہیں ان کی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.